کی زندگی تو بیان ہو گئی، پیدائش سے لے کر وفات۔ اب صرف یہ بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دور خلافت کی اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، حکمران رہے، تو اس دور کا جائزہ کہ یہ کیسا دور گزرا۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختلافات پیدا ہو گئے، فتنے پیدا ہو گئے۔ اگر ہم اس کو اور الفاظ میں بیان کرتے ہیں جیسے عام لوگ، تو گویا کہ کامیاب دور نہیں گزرا، لیکن ایسا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو آدھا حصہ ہے یہ تو بالکل پرسکون پر اطمینان گزرا۔ آخر دور میں کچھ فتنہ باز لوگ پیدا ہو گئے، فتنہ باز لوگ ہر جگہ میں ہیں، ان سے تو کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں۔ تو ایک بات تو ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے لیے کیا کارنامے انجام دیے گئے، اور دوسری بات ہے کہ ان کے خلافت کا نظام کیا تھا، حکومت کا۔ یہ دو حوالوں سے بات ہے۔ کارناموں کے حوالے سے پہلی بات تو ہے فتوحات کی، یعنی ان کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی، مسلمان کتنے آگے گئے، کون سا علاقہ اسلامی ریاست کے اندر داخل ہوا جو حضرت عمر کے دور میں داخل نہیں ہوا تھا، حضرت عثمان کے دور میں آیا، وہ بات بھی ہے۔ ایک بہت بڑا کارنامہ جس سے امت ایک بہت بڑے فتنے سے بچ گئی، وہ جمع قرآن ہے، اس پر بھی بات ہوتی۔ تیسری بات ہے مساجد کی توسیع انہوں نے کی، مسجد حرام، مسجد نبوی، وہ بھی آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل جو سبز ہے، یہ پورا سبز یہاں تک، یہ وہ حصہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اتنے حصے پر مکمل اللہ کا قانون نافذ تھا، اور یہ اسلامی ریاست کی حدود تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اضافہ ہوا ہے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں یہ والا اضافہ ہوا۔ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ والا ہرا، یہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرف یہ اضافے ہوئے، اور ادھر افریقہ کی جانب یہ اضافے ہوئے۔ افریقہ مسلمانوں نے لیا ہے، اور مسلمان ادھر کابل تک آ گئے ہیں، اور یورپ کے اندر مسلمان گئے۔ قبرص ایک علاقہ ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا، ایک دریا کے اندر، سمندر کے اندر جزیرہ ہے، وہاں مسلمان گئے اور اس کو فتح کیا۔ تو یہ فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت سی جگہوں میں بغاوتیں کھڑی ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب بغاوتوں کو دبایا۔ دوسری بات یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، اسلامی ریاست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دنیا کے نقشے پر یہ جزیرۃ العرب ہے، اور یہ ادھر ایران اور افغانستان اور پاکستان تک، مکران تک کے علاقے، اور ادھر سے یہ مصر اور یہ پورا افریقہ تک، یہ پورا علاقہ اس کے اندر۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پورا، یہ سب اسلامی ریاست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، یہاں کا ایک بادشاہ، ایک خلیفہ، ایک قانون، سب ایک چیز تھی۔ یہ پورے علاقے کے سب مسلمان ایک تھے۔ دوسری بات ہے جمع قرآن، قرآن کریم جمع کیا گیا۔ ایک لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مشہور مصحف عثمانی کا، مصحف عثمانی۔ تو قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ قرآن کریم جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ہوا ہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی ہوا ہے۔ تو پھر ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم جمع ہوا ہے سینوں میں، جمع فی الصدور۔ لوگوں کو قرآن کریم یاد ہوتا تھا،
اور لوگ نماز کے اندر پڑھتے تھے، رمضان کے اندر پڑھتے تھے، کثرت سے اس کی تلاوت کا رواج تھا۔ ایسے صحابہ بھی جو ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے قرآن پڑھو، آپ پڑھتے تھے، صحابہ کرام مجالس لگاتے تھے، ایک پڑھ رہا ہے باقی سن رہے ہیں۔ تو اس کا عام رواج تھا، اس لیے لوگوں کو قرآن یاد تھا اور لکھا بھی گیا، لیکن لکھنا تھا منتشر۔ منتشر کا مطلب کہ کہیں لکھا گیا چمڑے پر، کہیں لکھا گیا ہڈی پر، کہیں کاغذ پر، اس طرح مختلف شکلوں میں منتشر، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، لیکن کوئی خطرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ پھیلا اور بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ یمامہ کی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ یمامہ کا علاقہ آج جو ہے یہ امارات، قطر، ان راستوں کی طرف علاقہ آتا ہے۔ اس زمانے میں اس کو بحرین کہتے تھے، آج کا بحرین نہیں۔ اس زمانے کا بحرین اس پورے ایریا پر جو مشرقی جانب کے اندر ہے، اس پورے علاقے کو بحرین کہتے تھے۔ یہاں ایک علاقہ ہے یمامہ کا، تو یہاں پر ایک جھوٹا پیغمبر دعوے دار پیدا ہوا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اور پھر اس سے بہت بڑی جنگ ہوئی، صحابہ کرام گئے اور اس کو تو قتل کر دیا، لیکن اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کی کافی تعداد شہید ہوئی، اور اس میں بہت بڑے قاری لوگ قرآن کے، جو قرآن کے ماہر تھے، حافظ تھے، وہ شہید ہوئے۔ اور اب نئے لوگ بھی اسلام میں آ گئے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، جن کو تابعین کہا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو یہ بات کی کہ اس قرآن کو اب جمع کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح قاری لوگ ہیں، ان کے انتقال سے یا شہادت سے ایسا نہ ہو جائے کہ نئے لوگوں کو قرآن سیکھنا مشکل ہو جائے، تو اس کو جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں کیسے وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس پر ذرا سوچیں، اس کام کو ہونا چاہیے، اس کے ہونے میں فائدہ ہے، نہ ہونے میں نقصان ہے۔ یہ بات وہ کہتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرا دل اس پر مطمئن ہوا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ پھر بلائے زید بن ثابت، ایک صحابی ہیں جو قرآن کے بڑے عالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ وحی کے کاتب تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں وحی لکھنے والی ایک جماعت تھی جن کو لکھنا آتا تھا، اور جب وحی آتی تو آپ علیہ السلام ان صحابہ کو بلاتے تھے، فرماتے تھے فلانی آیت اب اتری ہے، اس کو لکھو، فلانی سورت کے اندر، فلانی آیت کے بعد اور فلانی سے پہلے لکھو۔ کیوں؟ قرآن کریم کا نزول اس ترتیب میں نہیں ہوا جو ہمارے سامنے، یعنی ہمارے سامنے تو جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں شروع سورہ فاتحہ سے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت اقرأ بسم ربک، اور ہماری ترتیب کے اندر تو سب سے آخر میں سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، لیکن نازل ہونے کی ترتیب میں سب سے آخر کے اندر تو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تو نازل ہونے کی ترتیب تو ترتیب تو اور ہے، اب یہ الگ ایک مسئلہ ہے حضرات کہ ایسا کیا ہے۔ تو لوح محفوظ میں جو ترتیب قرآن کی وہ یہ ہے جو ہمارے سامنے، لیکن نازل ہوا قرآن ضرورت کے حساب سے۔ تو قرآن کریم کو اس طریقے سے جمع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، زید بن ثابت وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھتے تھے۔ ان کو فرمایا کہ زید یہ کام تم کو کرنا ہے، قرآن کو لکھنا ہے، جمع کرنا ہے لوگوں سے۔
تو زید نے کہا کہ آپ کیسے وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ زید مطمئن نہیں۔ پھر ان کو بار بار کہا گیا کہ دیکھو اس کے ہونے میں خیر ہے، نہ ہونے میں نقصان ہے، امت کا نقصان ہو جائے گا، ہونے میں امت کا فائدہ ہے۔ زید بن ثابت مطمئن ہو۔ پھر زید بن ثابت اور حضرت عمر کے ذمے پر یہ کام لگایا گیا۔ اس کام کی ترتیب یوں تھی کہ یوں حکم ہوا کہ جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ لائے اور 2 گواہ بھی پیش کرے گا کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا تھا۔ یاد تو تھا بہت سے لوگوں کو، لیکن لکھا ہوا۔ اس طریقے سے جس کے پاس منتشر 2 آیتیں، 3 آیتیں، 1 سورت، وہ سب لاتے گئے۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک جب وہ لاتا لکھا ہوا تو 2 گواہ پیش کرتا، ایک، پھر حضرت عمر اس سے سنتے تھے کہ اچھا لکھا ہوا زبانی سنا، تو وہ زبانی بھی سناتا تھا۔ یہ چیکنگ کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ حضرت عمر سے گزرنے کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت اس کا امتحان لیتے۔ تو جو آدمی لاتا تھا وہ گواہوں کے ساتھ اور زبانی سنا کر کے تو زید بن ثابت اس کو درج کرتا۔ اس طریقے سے قرآن کریم ہڈیوں سے، چمڑوں سے، مختلف چیزوں سے کاغذ پر آ گیا، لیکن ایک کتابی شکل نہیں بنی۔ سورہ بقرہ الگ، سورہ آل عمران الگ، سورتیں الگ، تو صحف بنے، مصحف نہیں بنا۔ مصحف ایک کتاب ہوتی، صحف کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن کے اندر، تو صحف بنے، مصحف نہیں بنا ابھی بھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چمڑوں سے، ہڈیوں پر لکھا ہوا مختلف، وہاں سے منتشر کاغذ پر تو آ گیا، لیکن ایک کتاب نہیں بنی، ابھی بھی کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں بن گئی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع فی الصحف۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جو جمع ہوا ہے وہ جمع صحف کے اندر ہوا۔ اس طریقے سے چلتا رہا، لیکن اس کے اندر اس کی اجازت تھی کہ ایک حرف کو کس طرح لکھا گیا ہے اور کس لہجے میں پڑھا جاتا ہے، اس کی گنجائش ابھی بھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان گئے، آگے علاقوں میں نکلے، آرمینیا، آذربائیجان، ان علاقوں کے اندر، تو یہاں نئے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض قرآن پڑھتے تھے ایک استاذ کے انداز پر، بعض قرآن پڑھتے تھے اور استاذ کے انداز پر۔ مثلا شام والے قرآن پڑھتے تھے حضرت ابی بن کعب کی قرات پر، اور کوفہ والے، عراق والے قرآن پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود کی قرات پر۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور قرآن میں آپ کے بڑے شاگرد ہیں، لیکن لہجہ انداز الگ تھا۔ اب جو شام والے پڑھیں تو عراق والے ان کو غلط کہیں، عراق والے پڑھیں تو شام والے ان کو غلط کہیں، اختلاف پیدا ہو۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں فتنوں کے حوالے سے خاص طور پر بتائی تھی۔ انہوں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو مدینہ منورہ میں آئے، اور حضرت عثمان جو مسلمانوں کے خلیفت ہے ان کو کہا کہ امت کسی بڑے فتنے کے اندر واقع ہو جائے، اس سے پہلے آپ اس کو کچھ انتظام کریں۔ کیا کریں؟ کہا اس سب قرآن کو ایک ہونا چاہیے، اور آپ اس کو قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھ کر کے اور اس میں وہ لہجہ لکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، یعنی وہ قریش کا لہجہ۔ عرب کے اندر پھیلے ہوئے قبائل تو بہت سارے، یمن والوں کا اپنا لہجہ ہے، اور حوازن کا اپنا لہجہ ہے، قریش کا اپنا لہجہ ہے، ثقیف کا اپنا لہجہ ہے، بنو بکر کا اپنا ہے، تو یہ مختلف لہجے ہیں۔ لہٰذا آپ اسی لہجے پر اس کو لکھ دیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، یعنی قریش کا۔ تو حضرت عثمان نے پھر کام کیے، ایک تو صحف سے مصحف بنائے، جمع فی المصحف، یعنی ایک کتابی شکل، اور دوسرا ہو گیا کہ لہجہ اس میں صرف قریش کا رکھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ۔ اس طریقے سے قرآن کریم کے 7 نسخے بنائے گئے،
اور ان کو مراکز اسلام کے بڑے بڑے شہروں کے اندر پھیلا دیا گیا، اور یوں حکم ہوا کہ آئندہ جو قرآن پڑھے تو اس سے ملا کر کے پڑھے، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے لوگوں میں تو اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے اختلاف کو ختم کریں۔ وہ مصحف عثمانی، وہ اختلاف ختم، اور آج تک امت اس فتنے میں پڑنے سے بچ گئی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، اور اس امت کے ساتھ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے وہ نسخے لکھ کر کے ان شہروں میں بھیجے، مکہ مکرمہ میں ایک، مدینہ منورہ میں 2، اور کوفہ کے اندر، شام کے اندر، بصرہ کے اندر، یہ بحرین، یمن، ان علاقوں میں سب یہ بڑے بڑے مراکز ہیں، یہاں پر نسخے بھیجے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرآن کا جو لکھا انہوں نے کوفی خط اس کو کہتے تھے، یہ آج بھی جو استنبول ترکی کے عجائب گھر کے اندر یہ اس کے عکس ہے۔ تیسرا کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مساجد کی توسیع ہے۔ یہ مسجد حرام، مکہ مکرمہ کے اندر جو حرم شریف ہے، مسجد حرام، وہ تنگ پڑ گئی تھی، لوگ بہت زیادہ مسلمان اور اسلامی ریاست بہت دور تک چلی گئی تھی، تو اب وہ مسجد حرام ناکافی ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے اور اس کو بڑا کیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر انہوں نے توسیع کی ہے، لیکن یہ توسیع 3 طرف سے کی ہے، ایک مغربی جانب سے، شمالی جانب سے، جنوبی یا مشرقی جانب میں نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرقی جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے، تو اس کو نہیں چھڑا، اس کو باقی رکھا۔ 3 سمت کے اندر انہوں نے مسجد نبوی کو بڑا کیا۔ اسی طرح مسجد قباء، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیے فضیلت بیان کی ہے، اور آپ علیہ السلام ہفتے میں ایک بار جایا بھی کرتے تھے، تو اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سرینو پھر تعمیر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہے مسجد حرم شریف، بہت پرانی وہ ہے حضرات۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، مطاف بنا ہوا، یہ سارا کچا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں، یعنی قریش کے زمانے میں اتنا تھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اضافہ کیا۔ یہ آج کے دور تک جو اس میں تبدیلیاں ہوئی، یہ سعودی حکومت نے جو اضافہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ والا اضافہ ہوا۔ مسجد نبوی، اس میں اضافے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی یہ والا تھا، یہ حجرے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف بھی یہاں پر ہے، روضہ۔ یہ وہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یہ سارے حدود۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، محراب یہاں آ گیا، محراب عثمانی۔ یہ آج کا جو محراب ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، محراب عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بڑھایا، آگے لائے۔ یہ مسجد نبوی کے مختلف ادوار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی مرتبہ جب بنائی گئی تو یہ تھی۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اضافہ ہوا، یہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اضافہ ہوا۔ یہ مسجد قباء حضرات، یہ مسجد قباء کے بھی ہوا، باہر سے یا اندر سے آگے۔ اب ہے بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت کا، حکومت کا نظام کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا نظام اسی انداز پر چلایا جو حضرت عمر کا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف چند باتیں قابل ذکر۔ رفاہ عامہ کے کام انہوں نے بہت کیے، لوگوں کے لیے پل تعمیر کیے، مدینہ منورہ کے اندر کنویں کھدوائے، بصرہ کے اندر بہت سی نہریں انہوں نے کھودی، اور اسی طرح ایک بندرگاہ مکہ مکرمہ کے قریب شعیبیہ کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر حضرت ابوبکر کے دور میں، پھر حضرت عمر کے دور میں، شعیبیہ
لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان سے یہ درخواست کی کہ اگر اس کو بدل دیا جائے شعیبیہ سے جدے کے مقام پر، تو آج جو بندرگاہ ہے جدے کا یہ حضرت عثمان نے بنایا، ورنہ اس سے پہلے شعیبیہ بندرگاہ تھا۔ حضرت عثمان گئے ہیں جدہ کے مقام پر، اس کا معائنہ کیا ہے پورا اور پھر حکم کیا ہے، اور پھر وہ بندرگاہ شعیبیہ سے جدہ منتقل ہو گیا۔ اسی طرح دفاعی نظام کے اندر آئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے بہت سے اصلاحات کی، بحری بیڑا بنا سب سے پہلے۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے بحری جو جہاد کیا ہے، قبرص کو فتح کیا ہے، دوسرے علاقے آپ کے سامنے، یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ اسی طرح خزانے کا نظام بنا کہ بہت سے طریقوں سے بیت المال کے اندر مال آتا تھا، عشر کا، خراج کا، زکوٰۃ کا، دوسری چیزیں، اور لوگوں کی تنخواہوں میں اور ان کے جو خرچے تھے اس میں حضرت عثمان نے اضافہ کیا سب کے لیے۔ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، شعیبیہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ کے پاس یہ شعیبیہ ہے، یہ نیچے کی طرف۔ حضرت عثمان نے بندرگاہ یہاں سے منتقل کر کے جدہ کے اندر لائے جو آج تک۔ یہ ہے وہ سمندری جہاد کی، یہ بحیر روم کے اندر بیچ کے اندر ایک جزیرہ ہے جس کا نام قبرص ہے، یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جہاد جو سمندر کے اندر ہوا، یہاں مسلمان لوگ گئے ہیں، یہاں سے بحری بیڑا بنایا تھا۔ یہ بیت المال کی بات ہے کہ بیت المال کے اندر کتنے طریقوں سے، کتنے مت کے اندر یہ مال جمع ہوتا تھا خزانے کا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ بات کی تھی کہ لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی، وہ اپنے لیے کماتے ہیں شریعت کے دائرے میں، تو اس میں مداخلت نہیں کرنی۔ ہاں لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ جو تم پر لازم ہے حق وہ تم ادا کرو گے، اور اس بیت المال سے جو مسلمانوں کا حق بنتا ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کے اندر جو کافر لوگ تھے، ذمی جن کو کہتے ہیں، ان پر جو ٹیکس بنے گا حق وہ ادا کریں گے، جو ان کا حق بنے گا ان کو اگر کوئی کام ہوگا حکومت کے ذمے پر تو حکومت کرے گی۔ اور جو خزانے کے ذمہ دار لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا کہ ایک تو امانت کا اور ایک پورا وفا کا خیال کرنا۔ یہ ہدایت تھی حضرت عثمان کی طرف سے۔